الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور ایسے ہی ہم نے آپ پر نازل کیا ہے اس قرآن کو عربی میں۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، اور ہم نے اس میں مختلف قسم کے وعید والے پیغام وہ بار بار مختلف طریقوں سے بیان کیے ہیں، جن کے اندر ایک ڈر ہے، ایک دھمکی ہے، وعید، ایک وعید ہے، لعلہم یتقون، کہ شاید کہ وہ لوگ جن کو یہ قرآن مجید پڑھ کے سنایا جاتا ہے وہ ان وعد و وعید کو، ان ڈر کی باتوں کو وہ سن کے تقوی اختیار کر لیں، او یحدث لہم ذکرا، یا کم از کم یہ تو ہو کہ قرآن مجید ان کے دل میں یہ بات ڈال دے، اتنی بات ان کے دل میں پیدا کر دے، ذکرا، جو کوئی نصیحت کا ذریعہ بن جائے، سبق حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ تو قرآن مجید کے نزول کا جو مقصد یہاں بیان ہوا ہے، یہ جو باتیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، دنیا کی حقیقت، پہاڑوں کی مضبوطی کی حقیقت، کہ کوئی چیز اپنی حیثیت برقرار نہیں رکھ پائے گی، ہر چیز اپنی حیثیت کھو بیٹھے گی۔ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، ایسے کوٹ کوٹ کے ذرے بنا دیے جائیں گے، زمین چٹیل ہو جائے گی، اس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن، کوئی اونچائی نیچائی، اور جب آواز دینے والا آواز دے گا تو پھر ارد گرد کوئی نہیں دیکھے گا، ٹیڑھ پن کوئی اختیار، سیدھی قطار بنا لیں گے۔ اللہ مہربان کے سامنے ساری آوازیں پست ہو جائیں گی، خسر پھسر آئے گی، بس کوئی اس دن سفارشی دوست کام نہیں آئے گا، اور اس اللہ واحد قہار کے سامنے سب کے چہرے جھک جائیں گے۔ جس نے ظلم کیے، زیادتیاں کی، گناہ کیے، شرک بدعات کی، تو یہ ظلم ہر قسم کی زیادتی کو شامل ہوتا ہے، تو ان کے لیے نقصان ہے، خسران ہے۔ جنہوں نے ایمان لائے، اچھے عمل کرتے رہے، وہ قیامت کے دن کسی بھی قسم کی زیادتی سے، کسی بھی قسم کی حق تلفی سے ڈر میں نہیں ہوں گے۔ تو یہ ساری باتیں بیان فرما کے کہا کہ ہم نے یہ قرآن مجید عربی میں، اور اس میں مختلف قسم کی مثالیں گھما پھیرا کے بار بار بیان کی ہیں، لعلہم یتقون، کہ جو سننے والے ہیں وہ تقوی اختیار کر لیں، سوچ لیں کہ یار بندہ کس لیے دنیا میں آیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، مطمع نظر کیا ہونا چاہیے، انسان کا مرکزی گول کون سا ہونا چاہیے، سارے گھر کی، فیملی، خاندان کی دوڑ کس طرف لگنی چاہیے۔ او یحدث لہم ذکرا، یا کم از کم یہ ہو کہ کوئی ایک آدھ بات بندے کو کلک کر دے اور اس کا دل نصیحت پکڑ لے۔ فتعالی اللہ الملک الحق، کہ اللہ سب سے اعلیٰ، بلند، سچا ستھرا مالک اعلیٰ وہی ہے۔ ولا تعجل بالقرآن من قبل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل کی جاتی تو آپ جلدی جلدی اس کو دہراتے تاکہ بہت جلد زیادہ سے زیادہ حاصل کر لیں، یہ تڑپ ہوتی تھی نبی کے دل میں۔ تو جب تیزی سے پڑھتے تو اللہ تعالیٰ پھر روک دیتے کہ ایک تو اس کا فہم حاصل کرنا ہے، دوسرا اس کو پڑھنے میں تیزی نہیں کرنی۔ بعض بندے ہم نے دیکھے کہ وہ ترجمے کی طرف تو توجہ دے دیتے ہیں تھوڑی بہت، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، لیکن قرآن مجید کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہاں ادائیگی کا حکم دیا گیا کہ ولا تعجل بالقرآن من قبل، قرآن مجید پڑھنے میں جلدی نہیں کریں، کہ ان یقضی الیک وحی، جب وحی پوری ہو جائے، جبریل علیہ السلام پوری آیت پڑھ دیں آسانی کے ساتھ، ٹھہر کے اطمینان سے، پھر آپ آہستہ آہستہ اس کو پوری ادائیگیوں کے ساتھ، پورے اس کے حقوق اس کو دے کے وہ اس کو تم پڑھیں۔ تو بہت سارے الفاظ ہم عام روٹین میں جس طرح اردو میں پڑھتے ہیں تو انہیں کھا جاتے ہیں، ان کی ادائیگی کھا جاتے ہیں، اور ہمارے آپ دیکھتے ہیں عمومی طور پہ جب ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو پیچھے اول تو اہل حدیثوں کے اندر پہلے ہوتا تھا کہ ذرا محبت سے آمین کہتے تھے، سنی جاتی تھی، اب نہیں سنی جاتی، ساتھ والے کو پتہ نہیں چلتا اس نے آمین کہی ہے کہ نہیں کہی، اور جو کہتے ہیں وہ کیسے کہتے ہیں، آمین، آمین ہے ہی، آمین اتنا ہے، ایک الف لمبا،
تو اس طرح کی غلطیاں قرآن مجید کی ادائیگی میں جب اس کو ہم پڑھتے ہیں، کسی کو سنائیں ماہر فن کو، تو پتہ چلے کہ کتنی غلطیاں ہیں ہماری. کیا ہم تو کہیں جلدی کے اندر لفظ نہیں کھاتے؟ اگر ساری زندگی سنایا ہی نہیں، شرم ہی آڑے رہی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں تو جناب علی چودھری صاحب تھا، اگر میں نے سنا دیا کہ چودھری صاحب کی غلطی آ گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چدراہٹ کے ڈر سے کہ کہیں اس کی شان میں کمی نہ آ جائے قرآن مجید سیکھنے سے دور رہا، تو اس کی یہ تو چدراہٹ اور اس کے دل کے اندر یہ جو ایک سیکھنے سے استحیا تھا، شرم تھی قرآن مجید کو، یہ اس کو جہنم میں تو لے جا سکتی ہے، اس کی عزت میں اضافہ نہیں کر سکتی. اس کو سنا لینا، سناتے رہنا. اسی لیے یہ فرمایا کہ جو بندہ کوشش کرتا ہے اور اسے معلوم ہے کہ میری غلطیاں ہیں، وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ، اس پہ مشقت ہوتی ہے بعض دفعہ لفظ صحیح کرنے کی، قاری صاحب کے کہنے کے مطابق وہ پڑھ نہیں سکتا لیکن وہ کوشش ضرور کرتا ہے. فرمایا فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کو اللہ ڈبل اجر دیتا ہے. وہ تو مہربان ہے. سیکھنے والے کے سیکھنے والی جو سوچ ہے اس سوچ کی وہ قدر کرتا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہیں، اہل عرب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت قرآن مجید کائنات میں نہ کسی نے پڑھا ہے نہ کوئی پڑھ سکتا ہے. اتنا زبردست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین فرماتے ہم ستونوں کی طرح کھڑے، نہ کوئی خارش، نہ کوئی حرکت، نہ کوئی جناب بیلی آگے نہ کوئی پیچھے، ایسے ستونوں کی طرح. پرندے بیٹھے اپنی مرضی سے اڑ جاتے سروں پہ بیٹھ کے کہ یہ کوئی درخت کھڑا ہوا ہے اور یہ کوئی جناب بیلی یہ لکڑ کا تنا ہے. اس طرح کھب کر کے کھو کر کے بیچ کے اندر ایسے اتر کر کے وہ سنتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق یہ ہوتا ہے کہ جب وحی آتی تو جلدی جلدی پڑھتے کہ میں جلدی جلدی یاد کر لوں، تو پھر فوراً روک دیا گیا. قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں اس قرآن کو پڑھتے ہوئے. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ، اس قرآن مجید کی حفاظت ہمارے ذمے. آپ اس کو اطمینان سے ٹھہر کے پوری آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جن کو ہم نے یہ قرآن مجید دیا ہے اس کی جب تلاوت کرتے ہیں تو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی کہ حق کیا ہے، تو ان کا فرمان ہے هو تجوید الحروف ومعرفت الوقوف. قرآن مجید کی ادائیگی کا حق یہ ہے کہ حروف کی تجوید، جود یجود عربی کے اندر ہوتا ہے خوبصورت کرنا، ان کو ان کا حق دیا جائے. ومعرفت الوقوف، اور انسان کو پتہ ہو کہ یہاں وقف کیسے کرنا ہے، وقف کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا. عربی زبان کے اندر ہم بعض دفعہ ایسی غلط جگہ پہ وقف کر دیتے ہیں کہ وہ بالکل قرآن مجید کی مراد کے خلاف معانی ہو رہے ہوتے ہیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی اس طرح قرآن مجید پڑھتا ہے کہ معنی مراد الہی کے خلاف ہو جائے، وقف کسی ایسی غلط جگہ پہ کر دے، تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوئی، اس کی نماز ٹوٹ گئی ہے. باقاعدہ وہ کہتے ہیں باطل ہوئی ہے نماز اس کی، اور اس فتوے میں کسی نے نکیر نہیں کی بلکہ اس کو قبول کیا ہے. تو یہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب قرآن ہیں. قرآن مجید نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کائنات میں سب سے اعلیٰ افضل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کی سب سے اعلیٰ کلام کے لیے جس کے سینے کو تیار کیا گیا پہلے سے، جس کی زبان سب سے اعلیٰ، جس کا ذہن سب سے بلند، جس کی فکر آفاقی، جس کا نطق سب سے شیریں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو پھر پرندے بھی سنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کو، شجر و حجر بھی جھومتے. جان کے دشمن بیت اللہ کی اوٹ میں چھپ کے حضرت رسول اللہ کی یہ سورۃ طٰہٰ سنا کرتے تھے. یہ حضرت جب اس کی تلاوت فرماتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کئی نمازیں ایسی ہیں جن میں سورۃ طٰہٰ سے بڑی بڑی صورتیں پوری ہیں. فجر کی نماز میں بنی اسرائیل، فجر کی نماز کی ایک ایک رکعت میں پوری صورتیں. سخت اندھیرے میں ہم آتے اور جب ہم واپس پلٹتے تو اتنی روشنی ہو چکی ہوتی. صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نیزہ پھینکے تو اس کا جو نشان زمین پہ نیزہ پھینکنے کی وجہ سے لگتا ہے وہ نشان بھی ہم پہچان لیتے تھے، اتنی بعض دفعہ روشنی ہو جاتی تھی. سورج نکلنے سے پہلے بعض دفعہ بڑی روشنی ہو جاتی. اتنی لمبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے. اور الحمدللہ پھر بھی قدر نسبت
ہمارے جو دوسرے مکاتب فکر ہیں، دیوبندی ہو گئے یا بریلوی ہو گئے، ان کی بنسبت ہماری مساجد میں پھر بھی کچھ نہ کچھ تلاوت کی جاتی ہے۔ نہیں تو آپ زندگی بھر کسی اپنی ہمسائیگی کی مسجد میں جہاں یہ لوگ رہتے ہیں ان کی فجر کی نماز میں حاضر، الا قلیل کہیں ہوگی کوئی مسجد سینکڑوں میں سے کہ جہاں فجر کی نماز کے اندر کوئی تھوڑی بہت تلاوت کرنے کی کوشش کی جاتی ہوگی، ورنہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فجر کے وقت پڑھنا، اس کی تو عظمت ہی کیا ہے، اس وقت تو فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ کل ہمارے ایک دوست نے ایک تحریر بھیجی تھی، جو دنیا کے سب سے بڑے قاری گزرے ہیں، جن کی اسناد ہم لیتے ہیں، روایت حفص ہے، روایت ورش ہے، روایت قالون ہے، روایت نافع ہے، روایت دوری ہے، روایت سوسی ہے، امام عاصم کوفی ہیں، امام نافع ہیں، یہ بہت بڑے بڑے امام ہیں۔ جس طرح امام بخاری حدیث کے اندر ہیں، یہ ہیں تو ان سے پہلے کے، ان میں سے تابعین ہیں، یہ سارے کے سارے، اکثر ان میں تابعین ہیں۔ کسی کی عمر 90 سال ہے، کسی کی 107 سال ہے، کسی کی 100 سال ہے۔ سب سے بڑے یہ امت کے قاری، آدھا آدھا پارا ایک ایک رکعت کے اندر پڑھ جانے والے۔ تو قرآن مجید کی برکت سے ان کی عمریں بڑی لمبی ہوئی، اس کی قرات کی برکت سے، اس کی ادائیگی کی برکت سے، اس کو پڑھنے کی برکت سے۔ اور سب سے افضل تلاوت وہ ہے جو نفلوں کے اندر کی جائے یا نماز کے اندر کی جائے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر کے جو نماز میں آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں، اس کی تو بات ہی کیا ہے۔ اس لیے علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر کسی بندے کا شوق ہے کہ میں بھی تلاوت کروں لیکن اسے قرآن مجید یاد نہیں ہے، تو وہ نفلی نماز میں اوپر سے دیکھ کے نفل نیت لے، اوپر سے دیکھ کے عام روٹین میں 2 رکعتیں پڑھے، 4 رکعتیں پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جتنا اللہ تعالیٰ توفیق دے دے، آسانی دے دے، ایسے کھڑا ہو جائے استقامت کے ساتھ۔ اس جیسی ایکسرسائز کوئی نہیں، اس جیسے پھیپھڑوں کو جناب علی صحیح کرنے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بھرے اصول کوئی نہیں ہے۔ کسی قسم کی پھیپھڑوں کے اندر کوئی کمزوری نہیں رہتی جس کو قرآن مجید کی تلاوت کرنی آتی۔ آپ قاری بچے ہمارے پاس پڑھتے ہیں، 2 2 3 3 پارے سنا جاتے ہیں، سا نہیں چڑھتا۔ 2 2 3 3 پارے یہ منہ سے کہہ لینا آسان بات ہے، اور جس طرح قاری پڑھاتے ہیں اور جس طرح قاری سنتے ہیں، عام بندے کے لیے صفحہ مشکل ہو جاتا ہے۔ عام بندے کے لیے صفحہ مشکل ہو جاتا ہے، صفحہ مشکل۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اعصاب کو مضبوط کر دیتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے لیکن حق اس کا ادا کرنا ہے۔ ہاں وقر ربی زدنی علما، ساتھ یہ کہا کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے میرے پروردگار میرے علم کے اندر اضافے فرماتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم کے اندر اضافہ فرما۔ اور علم یہ صرف قرآن و سنت ہے، باقی ٹوٹل کائنات کی چیزیں فن ہیں، وہ چیزوں کے نام ہیں۔ دنیا کا جو بھی علم ہے، کوئی علم ہے، ٹیکنالوجی، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، کوئی ہے، وہ چیزوں کے نام ہیں۔ وہ چیزوں کے نام جڑ کے علم بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی انجینئرنگ ہے، اسے اپنی چیزوں کے نام آتے ہیں، فن ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے، اسے اپنی چیزوں کے نام آتے ہیں۔ وہ بیماری ہے، اس کی چیزیں نام ہیں۔ وہ میڈیسن ہے، اس کے نام ہیں۔ کوئی ہے الیکٹران ہے، نیوٹران ہے، پروٹون، کوئی چیز ہے دنیا کی، ٹوٹل سبھی کے سبھی چیزوں کے نام ہیں۔ علم کیا ہے؟ قرآن مجید اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو اس کی دعا کرنی ہے ربی زدنی علما۔ اور بعض کہتے ہیں العلم، الف لام جب داخل ہو جائے تو العلم یا الکتاب وہ یہی ہے، باقی چیز کتاب ہوتی ہے، الکتاب یہ ہے، باقی چیزیں علم ہیں، فن ہے۔ علم اور العلم یہ ہے قرآن مجید کا علم، اس کی ادائیگی سب سے پہلے کہ اس کو پڑھنا آئے، اس کے بعد معانی اور مفاہیم۔ پہلے ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، بیان بعد میں، تشریح بعد میں، تفسیر بعد میں، پہلے اس کو اوپر سے دیکھ کے کم از کم پڑھنا آئے، اس کی ادائیگی انسان کی درست ہو۔ اس لیے کوشش فرمائیں کہ اس زندگی کے اندر جہاں ہم اور چیزوں کی ذمہ داریاں اپنے سر پہ لیے ہوئے ہیں، تو اپنی ذات کو سنوارنے نکھارنے کے لیے، جیسے اللہ نے واضح فرما دیا ہے کہ میں یہ اس لیے پیچھے سارے واقعہ سنا رہا ہوں کہ اتنی بڑی مضبوط کائنات ہیں،
وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا۔ کوئی چیز باقی نہیں رہنے والی، اللہ کا نام باقی رہنے والا ہے، یا جنہوں نے اللہ کے نام لیے ہوں گے ان کی نیکیاں باقی اور برقرار رہنے والی ہیں، اس لیے تم سمجھو، حق کی طرف آؤ۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر دھمکیاں، ڈراوے اس لیے ہیں کہ دل کے اندر کوئی خوف پیدا ہو جائے، کوئی بات کلک کرے، انسان نصیحت حاصل کر لے، اور پھر توجہ یہ زمین تیار کر کے ذہن بنا کے پھر توجہ دلا دی کہ قرآن مجید کو محبت کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ قرآن مجید کو خوبصورتی سے نہیں نہ پڑھتا تو پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور خوبصورتی پنجابی والی نہیں چلے گی، ساتھ شرط لگا دی اقرأ القرآن بلحون العرب، قرآن مجید کو عرب کے لہجوں میں پڑھنا ہے، عرب کے لہجوں میں پڑھنا ہے، کوئی دوسرے تیسرے لہجے نہیں چلیں گے۔ اسی لیے سب سے زیادہ مقبول لہجات وہ عربی لہجات ہیں، اور جن مساجد کے اندر عربی لہجوں میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہ وہاں لوگ محبت سے سنتے ہیں، باقی دوسرے لہجوں میں سننا وہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، پنجابی ہو یا پانی پت لہجہ ہو، کوئی دوسرا تیسرا لہجہ ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اقرأ القرآن کما انزل، اس کو اس طرح پڑھو جس طرح نازل کیا گیا ہے۔ نازل کس میں کیا گیا؟ عربی میں، اس کو عربی میں پڑھنا ہے، وقف کو پہچاننا ہے، کہاں وقف کیسے کرنا ہے، اس کی ادائیگی کو پہچاننا ہے، اور عربوں کے لہجات میں پڑھو۔ عربوں کے لہجات کی نقل اتارنا یہ اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لگائی ہے۔ آپ تو اپنے دور مبارک میں فرمایا کرتے تھے کہ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے اور اس کا پڑھا ہوا قرآن مجید اللہ کو پسند آ جائے تو وہ عبداللہ ابن ام مکتوم کی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی نقل اتارا کرے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے پسند کرے، اللہ اس سے محبت کرے، اس کے قرآن مجید کے پڑھنے کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، تو اسے پھر چاہیے کہ وہ عبداللہ ابن مسعود کے لہجے میں پڑھا کرے۔ تو عربوں کے لہجے میں پڑھنا، اس کی کوشش کرنا، یہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل ہے اور یہ ثواب ہے۔ ہمارے بعض بچے عمومی طور پہ وہ عربوں کے لہجوں کے اندر پڑھتے ہیں، الحمدللہ کہ عام بندے کو، سننے والے کو بھی لطف آتا ہے، قرآن مجید کا ترجمہ نہ بھی آتا ہو، اس کی لے کے اندر ایک اتار چڑھاؤ کے اندر ایک لطف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حقوق ادا کرنے کی توفیق دے، کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کرنے والوں میں سے بنائے۔ من جدہ واجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا ہی لیتا ہے۔ اللہ قرآن مجید کی ادائیگی، اس کے حقوق کا خیال کرنے والوں کی صف میں ہمارا نام شامل فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔